بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الرحمن کی آیتیں ہیں، اور سورۃ الرحمن کا آخری حصہ چل رہا ہے، آخری رکوع چل رہا ہے۔ اس سے قبل یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے 2 باغوں کو تیار کر رکھا ہے، اور مختلف قسم کے پھل، اور اس میں جو چشمے ہوں گے وہ جاری چشمے ہوں گے، اور جو بھی پھل ہوں گے وہ پھل الگ الگ قسم کے ہوں گے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ جو ہے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، جس بستر پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس بستر کا استر دبیز ریشم کا ہوگا۔ جب اندر کا کپڑا اتنا خوبصورت اور ریشم کا ہوگا تو اوپر کا جو ابرے کہا جاتا ہے، جو اوپر رکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو کہنا ہی کیا، یعنی بہت زیادہ خوبصورت۔ فرمایا گیا کہ دونوں باغوں کے پھل بالکل قریب قریب ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو ہے اے جن و انس سے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے تعلق سے جو رب کے پاس کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ ہیں جو ہے والسابقون السابقون سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ کوالٹی کا درجہ ان لوگوں کو جنت کے اندر ملے گا جو خوب زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو ہے خوب اللہ کی طرف لو لگانے والے ہیں، جن کو والسابقون السابقون سے تعبیر کیا گیا جو سورہ واقعہ کے اندر بھی آئے گا۔ اور آج کے سبق کے اندر جو آئندہ بیان کیا جائے گا وہ جو ہے اصحاب یمین، اس کے اندر یعنی داہنے ہاتھ والے، یہ جو ہے ان کے لیے وہ درجات ہوں گے۔ تو اعلیٰ کوالٹی کا جو درجات ہوں گے جنت کے اندر، یہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا ایمان بالکل کامل اور جو اپنے اعمال کے اندر پورے پختہ ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ جو ہے وہاں کی جو عورتیں ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والی ہوں گی، حوریں، اس کو کسی جن اور انسان نے چھوا نہیں ہوگا۔ پھر تشبیہ دی گئی تھی یاقوت اور مرجان سے کہ بے حد بہت زیادہ کیا ہوں گی وہ عورتیں، خوبصورت ہوں گی۔ پھر فرمایا گیا تھا کہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے جو بیان آ رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، اور ان 2 کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، یعنی ان 2 کے علاوہ مطلب یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف رکھے اس کے لیے 2 باغ ہیں، اور وہ 2 باغ کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں، پھر خیال آتا ہے گناہ سے کیا کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کو توبہ کی کیا دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ اور جو اعلیٰ کوالٹی کے ہیں کہ وہ گناہ سے حد درجہ بچنے کی کیا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں۔ جب حد درجہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا شمار کہاں ہے، والسابقون السابقون کے اندر ہے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر کیا نعمت ہے جس کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کیا کیا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے
اگر اللہ جو ہے تقوی کے معیار کو متعین کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ اس معیار کا تقوی ہوگا تبھی جنت میں جاؤ گے، تو پھر جنت میں جانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے۔ جنت میں جانے والے کیا ہوتے؟ بہت تھوڑے لوگ ہوتے، اور ہم جیسے لوگ کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے۔ گویا کہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے پھر اس سے توبہ کرتے ہیں، جو ہے گویا کہ جو ہے ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ جنت کے اندر جو ہے ہر قسم کی چیزوں کا کیا کیا ہے؟ انتظام کیا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے صرف جو ہے اخص الخاص کے لیے ہی متعین نہیں کیا، بلکہ میڈیم درجے کے ایمان والے بھی ہیں، اور جو ہے گناہ ہوتا ہے معافی مانگ لیتے ہیں، ایمان بچا کر اگر گئے ہیں تو انشاءاللہ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا مدہامتان، وہ جو دو باغ ہوں گے اس کی کیفیت کو بیان کی جا رہی ہے کہ مدہامتان خوب گہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، خوب گہرے سرسبز ہوں گے وہ باغ، جو دو باغ ہوں گے، ان باغوں کے علاوہ، ان دو باغوں کے علاوہ یہ باغ جس کے اندر عام مومنین کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ ان کے جو درخت ہوں گے اور ان کے جو پتے وغیرہ ہوں گے خوب سرسبز و شاداب ہوں گے، خوب گہرے ہوں گے، خوب سبز ہوں گے۔ مدہامتان کا ایک ترجمہ آتا ہے کالے پن کے، تو گویا کہ کسی چیز کے اندر جب سرسبز زیادہ ہو جائے تو جو ہے بظاہر وہ کالا بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے کھیتوں کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جیسے مثال کے طور پر جو ہے گیہوں وغیرہ کو بو دیا جائے، جب گیہوں کو بو دیا جائے اس کے اندر کھاد پانی خوب زیادہ دیا جائے اور خوب پانی سے سیراب کر دیا جائے تو اس کے اندر ہرا پن بہت زیادہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہرا پن اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ یہ ہرا کیا ہے؟ کالا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کالا۔ تو وہ یہ دو باغ جو ہوں گے جو عام مومنین کے لیے ہوں گے، وہ باغ کے جو ہے وہ درخت جو ہے بالکل خوب سرسبز ہوں گے، سیاہی مائل، دیکھنے میں ہوں گا کالا ہے لیکن وہ کالا نہیں ہوگا، حد سے زیادہ جو ہے ہرا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کالا نظر آئے گا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا، اور وہاں پر جو فرمایا گیا اس باغ کے تعلق سے جو اعلیٰ کوالٹی کے ایمان والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ایمان والے اور کاملین ایمان والے ہوں گے، ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ذواتا افنان، کہ خوب گھنے ٹہنیاں والی، ٹہنی جب زیادہ ہوں گی تو پھل بکثرت ہوں گے، تو وہاں ٹہنیوں سے بکثرت ٹہنیوں سے تعبیر کیا گیا تھا، اور یہاں اور یہ صفت اس کے اندر بذات خود آ گیا کہ وہ بھی کیا ہوں گے؟ خوب ہرے بھرے ہوں گے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ فرمایا گیا کہ اس کی ٹہنیاں کیا ہوں گی؟ بکثرت ہوں گی۔ اور یہاں پر یہ فرق ہے، ہلکا سا فرق ہے، جب اعلیٰ کوالٹی کے ہیں تو اس کے انعام میں، اور جو ادنا درجے کے کوالٹی والے ہیں اس کے انعام میں تو کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، اسی فرق کو واضح کیا جا رہا ہے۔ مدہامتان خوب سرسبز و شاداب ہوں گی۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کے اندر کیا نعمت ہے؟ مدہامتان خوب سرسبز و شاداب ہوں گے، یعنی اللہ جو باغ دے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ ایسا معمولی دنیا کے باغوں کی طرح نہیں ہوگا، وہ بھی اعلیٰ ادنا درجے کے بھی ہوں گے جنتی، تو اس کے باغ بھی کیا ہے؟ بہت عمدہ قسم کے ہوں گے، تو جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فیہما عینان نضاختان، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، نضاختان ابلتے ہوئے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اس کے اندر بھی دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، اور اعلیٰ درجے کے متقین کے لیے جو فرمایا گیا تھا چشموں کے بارے میں فیہما عینان تجریان، کہ ان دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، اس کے اندر ابلنا خود بخود آ گیا کہ وہ ابل بھی رہے ہوں گے اور جاری ہوں گے، اور جو جاری ہو تو اس کا منظر کچھ اچھا ہی انوکھا نظر آتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اور ادنا میں جو ہے کچھ فرق رہے گا، تو جو ہے وہ جاری ہوں گے، وہ چشمے کیا ہوں گے؟ جو اعلیٰ درجے کے وہ خوب جاری ہوں گے۔ اور جو عام مومنین جو جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کے باغوں کے اندر بھی کیا ہوں گے؟ چشمے ہوں گے، لیکن وہ چشمے ابل رہے ہوں گے، کیا ہے؟ فوارے کی طرح کیا ہوں گے؟ ابل رہے ہوں گے، وہ بھی اعلیٰ دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ بہت ہی عمدہ ہی ہوگا، کوئی گھٹیا چیز وہ ہمارے لیے نہیں ہوگی، وہ بھی عمدہ ہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا اعلیٰ اور ادنا کے مقابلے میں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر کیا نعمت ہے کہ اس کے اندر بھی چشمے ہوں گے، اعلیٰ کوالٹی والوں کے باغوں میں چشمے ہوں گے، تو ادنا درجے والے عام مومنین کے باغوں میں بھی کیا ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے چشمے ہوں گے، اور وہ جو ہے چشمے بھی جو ہوں گے یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور ان دونوں باغوں میں میوے ہوں گے اور کھجور ہوں گے اور انار ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور اناریں ہوں گی۔ تو یہاں پر جو ہے فرمایا گیا کہ کھجور اور انار، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کھجور اور انار ہی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے نام کا تذکرہ کیا گیا، والسابقون السابقون کو ملنے والی نعمت اور اصحاب یمین کو ملنے والی نعمت میں فرق کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے واضح کر رہے ہیں۔ وہاں پر کیا فرمایا گیا تھا؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ان باغوں کے اندر ہر قسم کے جو پھل ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے، اعلیٰ قسم کے ہوں گے۔ اور یہاں پر نام کا تذکرہ کیا گیا، وہاں پر نام کا تذکرہ نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے، اور جو ہے یہاں پر نام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کو ہم مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی ہمیں دعوت کرے، دعوت کرنے کے بعد یہ کہے کہ بھائی فلاں جگہ آپ کی دعوت ہے، تو مہمان یہ کہہ دے کہ وہ میزبان سے کہ دعوت میں کیا کیا ہے، تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ اس کے اندر بریانی بھی ہے، قورمہ بھی ہے، میٹھا کا انتظام بھی ہے، اور طرح طرح کی چیزوں کا نام بیان کر دے، تو اس میں اور کوئی آدمی دعوت کرے کہ ہمارے یہاں دعوت ہے آ جاؤ، اور کوئی آدمی وہاں سے کھا کر آیا ہو، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا کیا ہے اس کے اندر؟ سب کچھ ہے اس کے اندر، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، کسی چیز کی اس کے اندر کمی نہیں ہے، تو آدمی کا میلان کدھر ہوگا؟ ادھر کو جانے کو ہوگا جہاں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ اور جس کے اندر کہا جائے کہ بریانی بھی ہے، روٹی بھی ہے، اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نام گنا دیا جائے، تو ادھر میلان انسان کا ہے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق گویا کہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو اعلیٰ قسم کے ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا کہ قسم قسم کے جو ہے جو پھل ہوں گے وہ قسم قسم کے ہوں گے، اور یہاں پر جو فرمایا گیا کہ ان باغوں کے اندر میوے ہوں گے اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کھجوریں اور اناری ہوں گی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ادنا درجے کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے نعمتیں وہاں پہ جنت کے اندر رکھے ہیں۔ لیکن کھجوریں یہ ہمارے کھجوروں کی طرح نہیں، بلکہ ہمارے کھجوروں کی طرح سوچ ہی نہیں سکتے اس کو، اس کا مزہ اور اس کا سواد اور اس کا جو ہے کہنا ہی کیا، اس کو الفاظ سے بھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ انار ہمارے اناروں کی طرح نہیں، وہ بالکل عمدہ قسم کا انار، اس کا ذائقہ لاکھوں درجہ جو ہے الگ ہوگا دنیا کے انار سے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نعمت کھجور اور انار، کھجور بھی جو ہے یہ صحت کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، کمزور قسم کا لوگ اگر استعمال کرے تو اس کے اندر قوت آ جائے گی۔ اور رمان انار کو کہتے ہیں، انار بھی جو ہے یہ طاقتور چیز ہے اور یہ انسان کے بدن کے اندر خون بناتا ہے۔ کتابوں کے اندر مفسرین نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ رمان انار جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی یہ پھل کو رکھا، اور یہ پھل جنت میں بھی ہوگا لیکن اس کا مزہ ذائقہ کچھ الگ ہی ہوگا، لیکن جو ہے انار کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انار اگر آدمی استعمال کرے تو انار جب کھائے گا تو 3 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کے اثرات جو ہے جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں انار کے۔ اس لیے انار کو کیا کرنی چاہیے؟ بکثرت گنجائش ہو تو اس کا استعمال جاری رکھنی چاہیے۔ تو بس یہیں تک انشاءاللہ آئندہ جو ہے جو جنت کی جو عورتیں اور حوروں کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کم سے کم ان لوگوں میں تو داخل کر دے۔ اگر ہم ان میں بھی داخل ہو گئے، عام مومنین کے اندر بھی داخل ہو گئے، تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ کوالٹی کا جو والسابقون السابقون کی فہرست میں کیا ہے داخل کر دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اگر وہ نہ ملے تو کم سے کم یہ مل جائے، لیکن جہنم نہ ملے، وہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اس لیے جو ہے ڈرتے ہوئے، تقوی کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے کیا کرنی چاہیے؟ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز کی آج ہی وضاحت کر دوں، انشاءاللہ کل جو ہے گفتگو لمبا ہو جائے، اس لیے ایک چیز کی وضاحت یہ ہے
کہ جو ہے سورہ رحمان کے اندر عام طور پر جو ہے نعمتوں کا تذکرہ ہوا. کیا کہا گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں پر انسان سے بھی خطاب ہے، جنات سے بھی خطاب ہے. اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جس طریقے سے عبادت کا مکلف انسان ہے اسی طریقے سے عبادت کا مکلف جنات بھی ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو ہے ہم نے جہنم کو تیار کر دیا ہے اور بہت سارے انسانوں سے بہت سارے جناتوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے. اور جو ہے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو سب کو سیدھے راستے پر کیا کرتے؟ کھڑا کر دیتے. لیکن ہم ان کا امتحان لے رہے ہیں اور جو ہے کچھ لوگوں کے لیے طے شدہ ہے کہ جو ہے یہ کہاں داخل ہوں گے، ان کو ہم جو ہے جہنم کے اندر کیا کریں گے؟ داخل کریں گے. تو گویا کہ اگر کوئی کافر سمجھانے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے مقدر میں کیا ہے؟ جہنم میں جانا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر فرمایا کہ جو ہے انسانوں سے اور جناتوں سے جہنم کو کیا کریں گے؟ بھر دیں گے. اور یہاں پر جو ہے جب جنات بھی، انسان اگر برے اعمال کی تو وہ جہنم میں جائے گا، کفر کی حالت میں مرا تو جہنم میں جائے گا. تو جنات بھی جو ایمان قبول نہیں کرے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. ایمان والے جو ہوں گے، اعلیٰ کوالٹی کے ایمان والے ہو یا ادنا درجے کے ایمان والے ہوں، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، وہ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی اعلیٰ کوالٹی کے ایمان والے بھی ہوں گے اور ادنا درجے کے بھی ایمان والے بھی ہوں گے. یہ کہاں جائیں گے؟ اس کے بارے میں علماء کے چند اقوال ہیں. جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ بھی کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ غیبی امور میں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ جہاں پر انسان ہوں گے وہاں پر یہ نہیں ہوں گے، ان کو کوئی مخصوص جگہ پر جو ہے اللہ رب العزت کیا ہے؟ ان کو رکھیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جنت میں تو داخل اللہ ان کو نہیں کریں گے، یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے بچا لیں گے، لیکن جنت کے دروازوں کے قریب ان کو رکھا جائے گا. بعض نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے آراف ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے جس کی نیکی بھی برابر گناہ بھی برابر، نہ جنت میں جا سکتا ہے اور نہ جہنم میں جا سکتا ہے، بیچ میں ہے وہ، نیکی بھی 10 اور گناہ بھی 10. اب فیصلہ کیا ہو جائے؟ تو ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہوں گے انسان کہ جس کی نیکی بھی برابر گناہ بھی برابر، ان کو جو ہے مقام آراف میں رکھا جائے گا. کئی دن تک وہاں رہیں گے. پھر اللہ اپنے فضل سے مہربانی سے مقام آراف سے ہٹا کر کہاں داخل کریں گے؟ جنت کے اندر داخل کریں، جہنم میں داخل نہیں کریں گے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جناتوں کو جو ایمان والے ہوں گے مقام آراف میں رکھا جائے گا. لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ جو ہے یہ بھی عبادت کے مکلف ہیں. جب یہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار کہا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو گویا کہ اگر نہیں جھٹلائیں گے تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ انعام کے مستحق ہوں گے. تو ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے جنت کے اندر داخل کرے گا. جمہور علماء کا قول ہے. اس کے بارے میں ہمیں زیادہ تفتیش میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ یہ غیبی امور کے اندر سے ہے. لیکن جمہور علماء کا قول کیا ہے؟ یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور وہاں کیا سسٹم ہوگا، کیا انداز ہوگا اللہ کا، واللہ عالم، اللہ اس کو بہتر جاننے والے. ہمیں اس کے اوپر کیا رکھنا چاہیے؟ ایمان رکھنا چاہیے. بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کو احسان مان کر اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.